ناول ہادہ، جس کے رائٹر ہیں نور العین مصطفیٰ، یہ اس کی 6ٹھی ایپیسوڈ ہے۔ اور ناول ہادہ میں ہم کہانی پڑھ رہے تھے حافظ حاتم، حبور حمزہ، ہائد اور حدیل اور ہمنا کی۔ ویسے یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ ناول ہادہ جو ہے سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے سارے کیریکٹر رائٹر نے ہے سے ہی لکھے ہیں۔ اور میں نے انسٹاگرام میں دیکھا تھا، کوئی ان سے کویشچن کر رہا تھا کہ سارے کیریکٹرز کے نام ہے سے ہی کیوں ہیں، تو انہوں نے شاید جواب دیا تھا کہ یہ بائی چانس ہے، لیکن سارے کیریکٹرز کے نام ہے سے ہی سٹارٹ ہے۔ ناول کے اس قسط میں رائٹر نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے رات کا، کہ رات میں کچھ شریف لوگ جلدی اپنے بستروں پہ جا کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور خواب دیکھنے میں مگن ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ خواب چھیننے میں مگن ہو جاتے ہیں، کچھ شرافت سے منہ پھیر لیتے ہیں، کوئی اپنی معصومیت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کوئی خوابوں سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ لیکن رائٹر میرے بارے میں تو بھول ہی گئی، کچھ لوگ رات کے اس پہر اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، کوئی اپنی محنت شروع کر دیتا ہے۔ جب سارے لوگ سو جاتے ہیں، جیسے کہ رات کے 12 بجے کا وقت ہو گیا ہے، یا 12 سے زیادہ کا ہی وقت ہو گیا، آلموسٹ 12:30 ہونے والا ہے، اور میں نے ابھی ریکارڈنگ سٹارٹ کی ہے، کیونکہ رات کے اسی وقت ہی شور نہیں ہوتا گاڑیوں کا، لوگ سو جاتے ہیں تو خاموشی زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کوشش نہیں کرتی، مجھے رات میں ہی ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو رائٹر، میرا آپ سے گلہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا کہ راتوں میں جاگ کر بھی تو لوگ اپنے خواب پورے کرتے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بجائے ہم خواب پورے کرنے آئے ہیں یہاں۔ ویسے میں نے بہت فضول بکواس کی ہے، اس پہ دھیان مت دیجیے گا، اور ہم اب شروع کرتے ہیں فائنلی ناول کو۔ رات لمحہ بلمحہ سرکتی جا رہی تھی۔ یہ رات کا وہ وقت تھا جب تمام شرفا اپنے بستروں میں دب کے بند آنکھوں سے خواب دیکھنے میں مگن ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کسی کے خواب چھیننے میں مگن ہوتے ہیں، کچھ اپنی شرافت سے منہ پھیر لیتے ہیں، کچھ اپنی معصومیت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو کچھ اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ کچھ راتیں بھیانک ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہی رات وہ بھی تھی۔ اگر تم دبے قدموں کے ساتھ بنا کوئی آہٹ کیے اس کمرے میں داخل ہو تو تمہیں اس کمرے میں صرف ایک ہی وجود دیکھنے کو ملے گا، ایک بے چین وجود جسے نیند میں ہونے کے باوجود چین میسر نہیں تھا۔ وہ بے سکون تھا۔ کمرے کے جلتے بلب میں تمہیں وہ وجود واضح نظر آئے گا۔ 22 سے 25 سال کی عمر کی لڑکی تھی، سانولی رنگت، سادہ نقوش، بند آنکھوں کی مڑی ہوئی پلکیں، اپنا سر تکیے پر پٹکتے ہوئے اب وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اسے شاید سانس لینے میں بھی مشکل آ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر اس کا انہیلر موجود تھا۔ کیا تم اسے انہیلر نہیں دو گے؟ کیا تمہیں اس سے ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی؟ تم کیسے دے سکتے ہو؟ تم تو کہانی کے اندر ہی موجود نہیں۔ خیر، اپنی کہانی کی جانب لوٹتے ہیں۔ اگر تم ذرا جھک کر دھیان دو تو شاید تمہیں اس کے پھڑپھڑاتے لبوں کی بڑبڑاہٹ سنائی دے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ مسلسل یہی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ کسی کو جانے کا کہہ رہی تھی۔ یقیناً کوئی برا خواب اس کی بند آنکھوں کے پار ڈیرا جمائے ہوئے تھا، ایسا خواب جس نے اسے وہیں پر لا کھڑا کیا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ درمیان والا سارا وقت عنقا ہو چکا تھا۔ وہ پھر سے ابتدا پر کھڑی تھی، اس کی تمام تر ریاضتیں ضائع ہو چکی تھی۔ وہ خواب پھر سے دکھنے لگا تھا۔ اب وہ لاشعور سے شعور کی دنیا میں قدم رکھ رہی تھی۔ سانس بوجھل تھی، یوں جیسے سینے پر منو بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ جنوری کے دنوں میں بھی اس کی کشادہ پیشانی پسینے سے تر تھی۔ اسے اپنے حواسوں میں لوٹنے میں وقت لگ رہا تھا۔ دائیں بائیں سر کو ہلاتے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دھڑ منجمد ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی، سانس اٹک چکی تھی، اسے تکلیف محسوس ہو رہی تھی، حد درجہ تکلیف۔ حلق میں کانٹے اگ رہے تھے، مگر اب وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی جادوگر نے اپنی چھڑی ہلائی اور وہ مجسمہ بن گئی، سنگ میں قید ہو گئی۔ اسے اس قید سے رہائی چاہیے تھی، اس قید میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کسی گہری کھائی میں ڈوبتا محسوس کر رہی تھی۔ کبھی کبھار انسانوں کی بے بسی اسے اس موڑ پر لا کھڑا کر دیتی ہے کہ وہ اس زندگی کو بھی قید سمجھتا ہے اور سانسوں سے بھی رہائی چاہتا ہے۔ اس وقت وہ اسی موڑ پر کھڑی تھی۔ یکدم اس نے ہچکی بھری اور وہ حرکت کرنے کے قابل ہوئی۔ اب وہ کھانستے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کا سارا جسم کپ کپا رہا تھا۔ یہ کپ کپی سردی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس خوف کی وجہ سے تھی جو اس کے حواسوں پر اپنا قبضہ جمائے بیٹھا تھا۔
اس نے چند لمبے سانس بھرے اور اپنا سر اٹھایا۔ سامنے ہی وہ موجود تھا، وہ حیولہ جو اسے بچپن میں دکھائی دیا کرتا تھا، وہ وہی تھا۔ وہ پیچھے کھسکتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارد گرد دہشت پھیلنے لگی۔ وہ حیولہ ویسے ہی ساکت کھڑا اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جن سے اسے وحشت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا دل باہر آنے کو بےتاب تھا۔ چلے جاؤ، جاؤ۔ آہ! وہ ہمت پیدا کرتی چیخ اٹھی، مگر اس حیولے میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ وہ کسی مجسمے کے مانند وہیں کھڑا رہا۔ وہ اب نفی میں سر ہلاتے ہوئے تکیے کو سینے سے لگائے چیختی جا رہی تھی۔ اس کی چیخ پورے گھر میں گونجنے لگی۔ ایک دم کھلی ہوئی کھڑکی کے پاس روشنیاں جلنے لگیں۔ گھر کے باقی افراد یقیناً جاگ چکے تھے۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ تکیہ چھوڑ کر اب وہ بال نوچنے لگی۔ اسی لمحے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور عبدالہادی اور ہمنا بدحواس سے اندر داخل ہوئے۔ ہادی کی آنکھوں میں آنسو بھر کے وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھا۔ اپیہ کیا ہوا؟ ہادی نے اس کے ہاتھوں کو اس کے سر سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہمنا ساکت سی ہافا کی حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے مار دے گا، وہ تمہیں بھی مار دے گا، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے مرنے دو۔ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولتی ہوئی ہافا پر سے کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ ہادی نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے انہیلر اٹھایا۔ اس کی بھیگتی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ وہ مار دے گا، وہ جاتا کیوں نہیں؟ وہ کمرے کی ایک جانب دیکھ رہی تھی۔ ہادی نے انہیلر اس کے چہرے کی جانب بڑھایا، جس سے وہ جھٹک گئی۔ انہیلر ایک زوردار آواز کے ساتھ زمین پر گرا۔ ہمنا آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے جھکی اور انہیلر اٹھا لیا۔ مجھے مرنے دو نا، سانس اکھڑنے کو تھی۔ ہادی نے زبردستی انہیلر اس کے چہرے کے قریب کیا۔ وہ اب خاموش تھی۔ ہمنا کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ پلیز۔ اذیت ہی اذیت تھی جو اس نوجوان کے چہرے پر عیاں تھی۔ ہافا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مصنوعی سانسوں کا سہارا لینے لگی۔ چند سانسیں لینے کے بعد اس نے پھر سے کمرے کی ایک سمت میں دیکھا، مگر وہ حیولہ ہوا میں گم ہو چکا تھا۔ اس نے بے بسی کی کیفیت میں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ کھڑکی کی اوٹ سے ایک بوڑھی عورت اور ایک مرد اندر جھانک رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بیزاری تھی۔ مرد اب سر جھٹکتا بوڑھی عورت کو کندھے سے تھامتا وہاں سے لے گیا، جیسے اسے کسی چیز سے فرق ہی نہ پڑا تھا۔ اب کمرے میں گھور خاموشی چھائی تھی، سنسناہٹ پیدا کرتی خاموشی۔ ہمنا اور ہادی سر جھکائے اذیت کو پینے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر کب تک ہافا یہ اذیت جھیلتی رہے گی؟ کیا وہ کبھی نارمل نہیں ہوگی؟ کچھ آسیب آخری دم تک انسان کے ساتھ چپکے رہتے ہیں۔ کیا وہ آسیب کبھی ہافا کا پیچھا نہیں چھوڑے گا؟ ہادی نے سراسیمگی کی کیفیت میں ہافا کو دیکھا۔ ہافا کچھ دیر یوں ہی سر تھامے بیٹھی رہی اور پھر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ جا چکا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ ہادی کے آنے پر وہ کہیں غائب ہو جاتا تھا، بزدل کہیں کا۔ ہادی ہافا کا محافظ تھا۔ اس نے شکر گزار نظروں سے ہادی کی جانب دیکھا جو اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ اپنی نظریں چرا گئی۔ کسی اپنے کو اذیت میں دیکھنا اپنی پشت پر تیر کھا کر دوسروں کی مدد کرنے کی مانند ہوتا ہے، اور اس وقت ہادی وہ تیر اپنی پشت پر چبھتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی پشت سے لہو بہہ رہا تھا، مگر وہ ضبط کیے وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی اپیہ کو اس کی ضرورت تھی۔ ہافا نے پھر دائیں جانب کھڑی ہمنا کو دیکھا، جس کے چہرے پر نہ جانے کیا کچھ تھا، ندامت، شرمندگی، دکھ۔ کیا وہ ہافا کے دکھوں کا ازالہ کر سکتی تھی، اس کی اذیتوں کو کم کر سکتی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ مجھے مرنے کیوں نہیں دیا؟ فضاؤں میں ارتعاش برپا ہوا، اور شاید وہاں موجود نفوس کے دلوں میں بھی۔ ہادی نے سر اٹھا کر اذیت بھری نظروں سے ہافا کو دیکھا، جو اب اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر انگلیوں سے نقش بنا رہی تھی۔ ہمنا کرسی کھینچ کر ہافا کے پاس بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسا رد عمل ظاہر کرے۔ وہ ہافا کو ہمیشہ سے تکلیف پہنچاتی آئی تھی، مگر آج اسے دیکھ کر ہمنا کو بے تحاشا دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ایسا احساس شرمندگی تھا جو دل میں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کیسا بوجھ تھا؟ وہ ہافا کے چہرے کو دیکھتی گئی۔ ہافا کی سیاہ چمکتی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بولا تو ہافا اپنی حالت پر ہنس پڑی۔ یہ کیسی دکھ بھری مسکراہٹ تھی؟ ہادی سوچ کر رہ گیا۔ مجھے مرنے دیتے نا، روز روز کے اس تماشے سے تم لوگوں کی بھی جان چھوٹتی۔ وہ اپنی عادت کے برعکس تلخ ہوئی تھی۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، وہ ایسی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ اپیہ، ہادی کی نظریں خاموش احتجاج کرنے لگی کہ بس اپیہ، خاموش ہو جائیں، رات کے اس پہر ایسی باتیں مت کریں۔ پتہ نہیں تمہارے آنے پر وہ کہاں غائب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں وہ مجھے کیوں دکھائی دیتا ہے، بتاؤ نا ہادی، وہ مجھے کیوں دکھائی دیتا ہے؟
میں نے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اس کی حالت پھر سے خراب ہونے لگی تھی۔ حمنا نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے تھے، جیسے اس منظر سے بھاگ جانا چاہتی ہو مگر قدم چلنے سے انکاری ہو جائیں۔ بتاؤ نا ہادی، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتی، تو اسے بتاؤ نا کہ حافظ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ دوبارہ سے پینک ہو رہی تھی۔ ہادی نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ حمنا نے ہادی کے بڑبڑاتے لب دیکھے۔ وہ شاید کچھ پڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے حافظ کے سر کے اوپر پھونک مار دی۔ اپیا سو جائے۔ ہادی کی بات پر حافظ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ پھر سے آ جائے گا، میں نہیں سوؤں گی، وہ پھر سے آ جائے گا۔ اس کی گردان پر ہادی نے لمبا سانس بھرا اور میز کی جانب بڑھا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کرنا پڑا تھا۔ وہ بہت جلدی سمجھدار ہو چکا تھا۔ میز کے دراز سے گولیاں نکالتے ہوئے اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ حافظ کو ان سکون والی ٹیبلٹس کی عادت نہیں ڈالنا چاہتا تھا مگر اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ صرف آج کی رات وہ اپنے آپ سے عہد کرتا پلٹا۔ اب اس کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ چھائی تھی۔ وہ گولیاں لیتا حافظ کی جانب بڑھا۔ آپ نے آج دوائی نہیں لی نا؟ چلیں شاباش، میڈیسن لیں۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے گولی حافظ کی جانب بڑھائی۔ ہادی کی توقع کے برعکس وہ گولی نگل چکی تھی۔ پانی کے چند گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے ہادی کو دیکھا۔ تم یہیں رہو ورنہ وہ دوبارہ آ جائے گا۔ ہادی جذبات میں سر ہلاتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چند لمحے بیٹھے رہنے کے بعد حافظ کو محسوس ہوا کہ اس کے دماغ پر غنودگی چھا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کرنی چاہی مگر یوں لگا جیسے کسی نے پلکوں پر منو بوجھ لاد دیا ہو۔ پھر کچھ دیر بعد اس کو نیند نے گھیر لیا۔ اسے سویا دیکھنے پر ہادی آہستگی سے اٹھا اور حمنا کو کمرے کے کونے میں آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اب اسے حافظ کے ساتھ رہنے کی تلقین کر رہا تھا جس پر حمنا نے جذبات میں سر ہلا دیا۔ وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں حافظ کے چہرے کو دیکھتے رہے جس پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ پھر ہادی لمبا سانس بھرتا ہوا باہر نکل گیا جبکہ حمنا حافظ کے ساتھ بستر پہ آ لیٹی۔ سوچتے سوچتے اسے بھی نیند نے آ گھیرا۔ حافظ پلیز بات کو سمجھو، مت جاؤ، حمنا بوکھلاتے ہوئے بولی تھی جبکہ حافظ اپنے کام میں مگن تھی جیسے اس نے حمنا کی بات سنی ہی نہ ہو۔ شیشے کے سامنے کھڑی حافظ کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ وہ اپنے عکس سے نظریں چراتے نقاب کرنے لگی۔ حمنا چند لمحے اس کی بے نیازی دیکھتی رہی اور پھر جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ حافظ نے گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ اب وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد حمنا لوٹی تو ہادی بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اب حافظ نقاب کر چکی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں نقاب سے جھلک رہی تھی۔ ہادی نے ایک بے بس نظر اس پر ڈالی جو اب اپنا بیگ اٹھا چکی تھی۔ آپ یوں ہی نہیں جا رہی ہیں، آرام کریں۔ اسے ہادی نے خود نیند کی گولی دی تھی تو وہ اتنی جلدی کیسے جاگ گئی تھی؟ حافظ نے ہادی کی بات کو بھی انسنا کر دیا۔ اپنی بات کی بے وقتی پر ہادی آگے بڑھا اور حافظ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے اپیا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ سیاہ آنکھیں اٹھی اور انہوں نے ہادی کے چہرے کی جانب دیکھا۔ میں ہوں مسئلہ۔ ہادی نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ تھامنا چاہا مگر حافظ پیچھے ہو گئی۔ سب ٹھیک کہتے ہیں، میں منحوس ہوں۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا سا تھا۔ ہادی خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جو اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ آپ منحوس نہیں ہیں، اب آپ بات کو زیادہ بڑھا رہی ہیں۔ حمنا ان کے درمیان خاموش تماشائی تھی۔ ہادی، کب تک اپنے آپ سے اور مجھ سے جھوٹ بولتے رہو گے؟ مان لو میں منحوس ہوں، اب بہت جلد پاگل بھی ہو جاؤں گی۔ وہ تلخی سے مسکرا دی۔ اس نے ہادی کی دوسری بات کو نظر انداز کیا۔ اپیا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ حافظ سے کہہ رہا تھا کہ اس کی بات پر یقین کر لیا جائے مگر نہیں، اب نہیں۔ اب وہ ہادی کی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ جھوٹ عبدالہادی، یہ جھوٹ ہے، اب مجھے جانے دو۔ وہ اس کے دائیں جانب سے آگے بڑھنے لگی مگر ہادی پھر سے اس کے سامنے آ گیا۔ میری اپیا تو ایسی نا امیدی والی باتیں نہیں کرتی۔ اس کا جملہ حافظ کے آنکھیں نم کر گیا۔ اب حمنا بھی ہادی کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ سیاہ آنکھوں نے اب بے بسی سے اپنے سامنے کھڑے نوجوان لڑکا اور لڑکی کو دیکھا۔ وہ دونوں اس کے فیصلے کو کمزور کر رہے تھے۔ جانے دو۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ پلیز، وہ التجا کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں اس کے آگے سے ہٹ جائیں اور اسے باہر کھلی فضا میں سانس لینے دیں۔ یہاں اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ آج ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، آپ آج یوں ہی نہیں جائیں گی۔ وہ ذرا دو ٹوک لہجے میں بولا۔ ہادی، وہ ڈاکٹر مجھے وہی گولیاں دے گا جو کل تم نے مجھے کھلائی۔ اس کے سادہ سے جملے پر ہادی کا سر جھک گیا مگر اس کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا۔ حافظ، وہ تمہارا علاج کرے گا۔ حمنا کی بات پر حافظ نے اپنا سر جھٹکا۔ میرا علاج اس کے پاس نہیں۔ ہادی کی آنکھوں میں حیرت ڈر آئی۔ پھر کس کے پاس ہے؟
حافظ چند لمحے خاموش رہی اور پھر جب بولی تو آواز اس قدر مدھم تھی کہ ہادی اور ہمنا بمشکل سن پائے۔ جس کے پاس ہے وہ جب چاہے گا مجھے ٹھیک کر دے گا۔ خیر۔ اب سیاہ آنکھوں نے اس لڑکے کی جانب دیکھا۔ مجھے چھوڑ آؤ ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ سپاٹ لہجہ۔ ہادی ایک دفعہ پھر بے بس ہوا تھا۔ وہ کیوں اپنی ساری باتیں منوا لیتی تھی۔ آپ کا انہیلر کہاں ہے؟ ہادی کے سوال پر اس نے بیگ کی جانب اشارہ کیا۔ بے فکر رہو، مجھے دوہرا صرف رات کے وقت ہی پڑتا ہے۔ ہادی اور ہمنا نے تعصب سے اپنے سر ہلا دیے۔ رکے، مجھے تیار ہونے دیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی جبکہ ہادی کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہمنا بھی حافظ کے پاس آ بیٹھی تھی۔ کون ہے وہ؟ دونوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ دونوں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو ٹٹول رہی تھی۔ کہاں گھوٹ تھا ان کی لکیروں میں یا پھر ان کی قسمت میں؟ ان سے کہاں کوئی غلطی ہوئی تھی؟ پتہ نہیں۔ وہ تو اسے نہیں جانتی تھی مگر اب وہ کچھ سوچے بیٹھی تھی۔ اسے اس کے بارے میں جاننا تھا۔ وہ اب اس کے بارے میں سب کچھ جان کر ہی رہے گی۔ اسے یاد تھا کہ ضروری چیزوں کا تجسس انسان کو پار لگاتا ہے مگر وہ یہ بھول گئی، یہ غیر ضروری چیزوں کا تجسس انسان کو مار دیتا ہے۔ کیسا دکھتا ہے؟ اسے آنکھوں میں کسی کا عکس نظر آیا۔ وہ اس سے اب نہیں ڈرے گی۔ اس نے پہلے بھی اپنے آپ سے یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے نہیں ڈرے گی مگر اس دفعہ اس کی وحشت بھری نظریں دیکھ کر اسے خوف محسوس ہوا تھا مگر وہ کیوں اپنے حواس کھو بیٹھی؟ وہ تھک گئی تھی۔ وہ اب اس ہیولو کو اپنی زندگی سے باہر نکالنا چاہتی تھی۔ حافظ کی سوچیں تھمی اور سیاہ آنکھوں نے ہمنا کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسا دکھتا ہے؟ حافظ چند لمحے اسے دیکھے گئی اور پھر لمبا سانس بھرا۔ انسان کے جیسا؟ ہمنا بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ مگر وہ انسان نہیں ہے، کوئی چھلاوا سا ہے جو اچانک سے آ جاتا ہے اور پھر ہوا میں گم ہو جاتا ہے۔ حافظ اپنی نظریں آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ اس کی کلاس شروع ہونے میں ابھی وقت تھا۔ وہ جوان ہے، اس کا قد مناسب سا ہے، آنکھیں ہر وقت دہشت سے سرخ ہوتی ہیں، ہلکی ہلکی داڑھی بھی ہے اور ہاں وہ ہر وقت کالا لباس پہنے رکھتا ہے۔ حافظ نے آنکھیں کھولی تو ہمنا اسے حیرت سے تک رہی تھی۔ حافظ نے سوالیہ انداز میں اپنا ابرو اٹھایا۔ تم مجھے اس چھلاوے کا حلیہ بتا رہی ہو یا کسی ماڈل کا؟ اس کے انداز پر حافظ ہنس پڑی۔ ماڈل؟ اب اس کا حلیہ ہی ایسا ہے تو میں ایسا ہی بتاؤں گی نا۔ ہمنا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرے مطابق تو وہ کوئی بوڑھا ہونا چاہیے، ہاتھوں میں چھڑی لیے، چہرے پر غضب لیے، آنکھوں میں غصہ لیے۔ اب کی بار حافظ ہمنا کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ ہمنا بھی اسے دیکھ کر ہنس دی۔ کچھ دیر پہلے والا سرد پن زائل ہو چکا تھا۔ اسی لمحے کالج کی یونیفارم پہنے ہادی کمرے میں داخل ہوا تو دروازے پر ہی تھم گیا۔ ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت نے آ گھیرا۔ اللہ ان دونوں کی مسکراہٹ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ زیر لب دعا مانگتا وہ اندر داخل ہوا۔ ارے بھائی، کس بات پر اتنے کہکہے لگائے جا رہے ہیں؟ وہ ہمنا کے ساتھ بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ اور آپ ابھی اپنا نقاب اتاریں، پہلے ناشتہ کریں گے اور پھر میں آپ کو یوں ہی لے کر جاؤں گا۔ وہ اس کی سنے بغیر ہی اپنی کہنے لگا۔ پھر ہمنا اسے کچھ دیر پہلے کی بات بتانے لگی۔ اب ان تینوں کے کہکہوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ دونوں اپنی مخصوص جگہ میں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں لیکچر شروع ہونا تھا۔ ابھی ہائد کلاس روم میں نہیں آیا تھا اس لیے سب باتوں میں مصروف تھے۔ حبور پرسوچ نظروں سے حافظ کو دیکھ رہی تھی جو آج کچھ زیادہ ہی خاموش تھی۔ اسے کیا ہوا تھا؟ کہیں حمزہ نے تو کچھ نہیں کہا؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ میں تم سے نہیں بولتی حافظ۔ ایک دم اس نے حافظ سے رخ پھیر لیا۔ حافظ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے کافی دیر سے حبور کی نظریں اپنے اوپر اٹھتی محسوس ہو رہی تھی مگر اچانک سے اسے کیا ہو گیا؟ اب میں نے کیا کر ڈالا؟ وہ بیچارگی سے بولی تو حبور نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اف پیاری حافظ، تم نے تو کچھ نہیں کیا، تم مجھے اپنی دوست نہیں سمجھتی نا؟ اس نے یوں ہی رخ پھیرے بات کی۔ اس کی خفگی سے کہنے پر حافظ کی سیاہ آنکھوں میں تعجب در آیا۔ مس حبور، کیا آپ اپنی بات کو ایکسپلین کرنا پسند کریں گی؟ اس نے اپنی گود سے کتاب اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی۔ وہ مکمل طور پر حبور کی جانب متوجہ تھی۔ جی بالکل، میں ایکسپلین کرنا پسند کروں گی۔ وہ اب اس کی حافظ کی جانب پلٹی۔ وہ دونوں مدھم آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ اس کی بات پر حافظ مسکرائی۔ مس حافظ، آپ اپنی کوئی بات حبور سجاد شاہ سے شیئر نہیں کرتی، اور تو منگنی شدہ نکل آئی۔ کیا میں اتنی بری ہوں جو تمہارے راز بھی محفوظ نہ رکھ پاؤں؟ اس کے ایموشنل ڈرامے پر حافظ نے بمشکل خود کو کہکہا لگانے سے روکا۔ مس ڈرامہ کوئن، جب کوئی بات ہوگی تبھی بتاؤں گی نا۔
اب آپ اپنا ڈرامہ بند کریں۔ اس لقب پر حبور کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ لوگوں کو الٹے ناموں سے صرف حبور سجاد شاہ ہی پکار سکتی تھی، مگر یہ کیا؟ حافظ نے تو اسے ڈرامہ کوئین کہہ ڈالا تھا۔ اس سے پہلے حبور اپنے دفاع میں کچھ بولتی حائد کلاس روم میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے اندر آنے پر خاموشی چھا گئی۔ حبور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ نیلے ڈریس کوٹ کے ساتھ سیاہ ہائی نیک پہنے وہ اچھا لگ رہا تھا۔ امبر آنکھیں ہمیشہ کی طرح خاموش تھی اور چہرہ سنجیدہ تھا۔ آج اس کے ہاتھ میں ایک چیز کا اضافہ تھا اور وہ تھی پانی کی بوتل۔ اس نے وہ بوتل روسٹم پر رکھی اور پلٹا۔ مجھے لگتا ہے یہ پکاؤ آج ہمیں کچھ زیادہ ہی پکانے والے ہیں۔ اس نے آہستگی سے سرگوشی کی۔ حافظ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پکاؤ ایک نیا نام۔ حائد کا ایک الگ اورا تھا۔ وہ جب بھی کلاس روم میں داخل ہوتا چاروں جانب خاموشی چھا جاتی۔ اس کی شخصیت میں ایک رعب تھا۔ اس کی سنجیدگی اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، جس کی وجہ سے طالب علم اس سے کوئی بھی فضول بات کرنے سے گریز کرتے تھے۔ وہ اب اپنے لیپ ٹاپ کو پروجیکٹر کے ساتھ اٹیچ کر رہا تھا۔ سب لوگ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ کہیں خڑوس کوئز تو نہیں لینے لگا؟ حبور نے ایک دفعہ پھر سرگوشی کی۔ حافظ نے ایک برہم نگاہ اس پر ڈالی، مگر حبور پر کون سا اثر ہونے والا تھا؟ اب وہ خاموشی سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں نے پوری کلاس روم کا جائزہ لیا۔ اس کے پیچھے وائٹ بورڈ پر ہیومینٹی کے لفظ جگمگا رہے تھے۔ حافظ بھی اب دلچسپی سے سیدھی ہو بیٹھی، جبکہ باقی سب حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ تک رہے تھے۔ یہ آرکیولوجی میں ہیومینٹی کہاں سے آئی؟ السلام علیکم ایوری ون۔ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ وہ آج ایک بہت اہم پیغام پہنچانے آیا تھا۔ آج ہم انٹروڈکشن ٹو آرکیولوجی نہیں بلکہ انسانیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ سب تو جانتے ہی ہوں گے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ نہ جانے کیوں تنزیہ ہوا تھا۔ اس کے سامنے کچھ ایسے طالب علم تھے جو اسکالرشپ کے ذریعہ یہاں تک پہنچے تھے، تو کچھ اپنے خاندانی حیثیت کے بلبوتے پر یہاں موجود تھے۔ اس کے بعد پر کچھ اسٹوڈنٹس میں سرگوشیاں ابھری تھی کہ اب یہ ہمیں انسانیت کا درس دے گا۔ ان میں وہ نوجوان شامل تھے جو یونیورسٹی کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے تھے۔ آپ میں سے جو نہیں سننا چاہتا وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ اس کے سرد لہجے پر سرگوشیاں تھم گئیں، مگر کسی میں بھی وہاں سے جانے کی ہمت پیدا نہیں ہوئی۔ وہ چند لمحے انتظار کرتا رہا اور پھر اپنی بات جاری کی۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ اس نے سوال کرتے ہوئے سلائیڈ آگے کی تو وہاں چند زخمی بچوں کی تصویریں ابھرنے لگی۔ وہ بچے آہو بکا کر رہے تھے، ان کے چہروں سے ہی اذیت جھلک رہی تھی۔ کوئی رحم دل وہ منظر دیکھے تو کیسے اس کا دل نہ پسیجے؟ یا پھر یہ انسانیت ہے؟ اب ایک بوڑھی عورت نظر آنے لگی جس پر ایک کتا بھونک رہا تھا۔ اس کے خوفناک دانت دیکھ کر سب نے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ اس معصوم بڑھیا پر کیا بیت رہی ہوگی؟ یا پھر یہ انسانیت ہے؟ اب کی بار وہاں ایک دھماکہ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ مسمار ہوتی عمارتیں، دھوئیں کے اٹھتے ہوئے بادل، پورا کا پورا علاقہ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ یہ فلسطین کے مناظر تھے۔ وہ لمبے سانس بھرتا ہوا چھوٹے سے اسٹیج پر دائیں سے بائیں چلنے لگا۔ انسانیت کسی ایک مذہب کی میراث نہیں ہے۔ ہر مذہب ہی انسانیت کا درس دیتا ہے۔ پھر اس قدر ظلم و ستم کیوں؟ سب لوگ اسے دم سادھے سن رہے تھے۔ کیا انسانوں کے اندر سے انسانیت ختم ہو رہی ہے؟ انسانیت نام کا لفظ ہی انسان سے نکلا ہے اور ہم انسان ہی اسے ناپید کر رہے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ کبھی اس بات کو سوچا؟ انسانوں کے نام پر چلتے پھرتے روبوٹ روزانہ ایک ہی طرح کے روٹین کے مطابق چلتے ہیں۔ صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں، معمول کے مطابق سارے کام کرتے ہیں، رات کو کچھ موبائلز پر وقت ضائع کرتے ہیں، تو کچھ تھکاوٹ سے اس قدر چور ہوتے ہیں کہ بستر میں دبکتے ہی نیند کے آغوش میں گم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا کہ ہم کیا ہیں؟ کیا ہم نے ان معصوم لوگوں کے بارے میں کبھی سوچا؟ وہ بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا اصل کیا ہے؟ کیا ہم محض مٹی کے مجسمے ہیں؟ مٹی کے مجسمے تو کسی عجائب گھر میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ مٹی کے مجسموں سے ہٹ کر ہم کیا ہیں؟ وہ لمحے بھر کو رکا۔ ہمارے اندر روح پھونکی گئی ہے، نفس پرویا گیا ہے، خودی کو بنایا گیا ہے، ہمارے اندر انا موجود ہے، ہماری اپنی سوچیں اور خیالات، ہمارے اندر ہر جذبے کو سمجھنے کے لیے دل موجود ہے۔ یہ سب ہمیں ہی کیوں دیا گیا؟ کیوں ہمارے رب نے فرشتوں کو آدم کو ہی سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ وہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے فرشتوں عزازیل کو سجدہ کرو، مگر نہیں، آدم کو یہ درجہ دیا گیا۔ فرشتے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ سانس لینے کو رکا، پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارے۔ اے انسان، کیا تمہیں وہ منظر یاد نہیں جب تمہارے باپ آدم کے آگے
انگنت تعداد میں فرشتے سجدہ ریز تھے جب تمہیں افضل مخلوقات کا درجہ دیا گیا۔ کیا تمہیں یاد نہیں جب شیطان عزازیل سے ابلیس بنا؟ کیا تمہیں شیطان کی وہ مہلت نہیں یاد جو قیامت تک اسے دی گئی ہے؟ جب تمہیں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو پھر تم کس دھوکے میں مبتلا ہو؟ کیا تمہیں انسانیت سے منہ موڑ لینا زیب دیتا ہے؟ تمام تر احساسات اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتے ہوئے بھی تم لوگ مظلوم بچوں اور لوگوں کو فراموش کیے آپس میں ایسی باتوں پر ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہو جن کا کوئی وجود ہی نہیں۔ کیا تمہیں اس وقت سے خوف نہیں آتا جب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کیوں نہ کی؟ وہ خاموش ہوا تو سب کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ ایک پل کو مسکرایا۔ وہ بھی ہم جیسے ہی انسان رہے، ہمارے بہن بھائی جو وہاں بوند بوند کو ترس رہے ہیں، ذریعے ذریعے کے لیے رو رہے ہیں۔ کیا آپ اپنے حصے کا فرض نہیں نبھائیں گے؟ کیا آپ ان کی مدد نہیں کریں گے؟ اس حد تک مدد کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں۔ شاید قیامت کے دن اپنے اس عمل کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ لیکچر کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے روم سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اس کے لفظ کا جادو وہاں موجود تھا۔ اپنے چیمبر میں موجود حمزہ ایک کیس اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ پوری توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ بے چین تھا۔ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے اس نے سر کرسی سے ٹکا دیا۔ دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھ رہی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے فائل میز پر اچھال دی اور اپنی آنکھیں مون لیں۔ سیاہ آنکھیں پھر سے اس کے سامنے آ چکی تھی، اپنے چہرے پر بھی کھلنے والی مسکراہٹ سے وہ خود بھی انجان تھا۔ کچھ لمحے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی تھم گیا۔ آنکھیں کھول کر آنے والے کو اجازت دی۔ اب اس کے سامنے تیمور کھڑا تھا، ہاتھوں میں خاکی لفافہ لیے۔ حمزہ کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ حضور یہ تصویر! حمزہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تیمور نے تعجب سے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا جس میں لرزش تھی۔ حمزہ شاہ کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا، نہیں اس کا سارا وجود ہی کپ کپاہٹ کا شکار تھا۔ تیمور نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حمزہ اب اپنے ہاتھ میں موجود اس خاکی لفافے کو دیکھ رہا تھا۔ یکدم اس کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال بچھ گیا۔ اب وہ تیمور کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئیں۔ کیا تم نے اس تصویر کو دیکھا؟ لہجے کی ناگواری نے تیمور کو ڈرا ڈالا۔ وہ حضور، بس ایک نظر۔ وہ سر جھکائے بولا تو حمزہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس نے اپنے اشتعال کو دبانے کی کوشش کی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور کل تک میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا تو تیمور نے اس کی جانب دیکھا۔ حضور باقی ڈیٹیلز؟ حمزہ نے غضبناک نظروں سے اسے دیکھا۔ معافی حضور، مجھے معاف کر دیں، میں جاتا ہوں۔ اس کے باہر جانے پر حمزہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ سگریٹ کا دھواں فضا کو بوجھل کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اس خاکی لفافے تک جا رہی تھی۔ لمبا سانس بھرتے ہوئے اس نے آدھے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلا اور اپنی کرسی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا اس لفافے کو تک رہا تھا۔ کیا وہ ان سیاہ آنکھوں کے تقدس کو پامال کر دے؟ کیا وہ اس کا چہرہ دیکھ لے؟ اس کے دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ اس لفافے کو کھولے اور حافہ کا چہرہ دیکھ لے، مگر اگلے ہی لمحے اس کا نگاہیں جھکانا یاد آ گیا۔ وہ جو خود کو پردے میں چھپا کر رکھتی ہے، کیا وہ اسے اپنی نگاہوں کے سامنے بے پردہ کرے گا؟ اتنی ہمت اس میں کہاں سے آئے گی؟ اس نے اس لفافہ سمیت تصویر کو چاک چاک کر ڈالا۔ کچھ لمحوں بعد ان ٹکڑوں کو دیکھے بغیر ایک دراز میں ڈال رہا تھا۔ وہ دراز میں ٹکڑے ڈالنے کے بعد وہ پلٹا تو اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ تیمور کے پاس وہ تصویر کہاں سے آئی؟ مگر وہ ابھی تیمور کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ لمبا سانس بھرتا کرسی پر ڈھہ گیا۔ وہ بالآخر آج اس نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ درخت کے پتے دھوپ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، جن کے نتیجے میں زمین پر نقش بنتے جا رہے تھے۔ پھپھو کی جانچتی نظریں اس کی ہتھیلیوں کو نم کر رہی تھی۔ حاتم سے ملنا ہے؟ ان کے سوال پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ حاتم باہر آؤ، ہم نہ آئی ہے۔ انہوں نے وہیں بیٹھے حاتم کو آواز دی۔ چند لمحوں بعد حاتم اپنے کمرے سے باہر نکلتا نظر آیا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، البتہ بھوری آنکھوں میں کوئی تاثر تھا جسے حمنا پہچان نہیں پائی۔ السلام علیکم۔ حمنا نے سر کی جنبش کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ اب وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھ چکا تھا۔ تم دونوں باتیں کرو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ بھائی میری بہو آئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ان کے کچن میں جانے کے بعد حاتم نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر حمنا کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ دونوں الگ الگ چارپائیوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔
बीवी कहलाने से तो तुमने इनकार कर दिया है, फिर किस हैसियत से आई हो? वो सपाट लहजे में कह रहा था। हमना ने रूहान सी नज़रों से उसकी जानिब देखा। प्लीज़ मुझे तलाक दे दो, मध्यम आवाज़ में इल्तिजा की गई। प्लीज़ मेरी बात सुनो, यह निकाह तलाक कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं और हमें उस मुकद्दस रिश्ते को पामाल नहीं करना चाहिए। तुम्हें वो नज़र नहीं आ रहा जो मुझे नज़र आ रहा है? हमना ने खफगी से अपना सर झटक दिया। वो कोई नजूमी था भला? क्या नज़र आ रहा है तुम्हें? हमना ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा। वो खूबसूरत मर्द उसे हरगिज़ पुरकशिश नहीं लगा था। हाँ, शाहिद अगर वो हदील से मोहब्बत न करती तो हातिम के साथ ज़िंदगी खूबसूरत गुजरती, वही जो तुम्हें अपनी मोहब्बत की वजह से नज़र नहीं आ रहा। तलाक हमारी होगी मगर झगड़ा दो घरों के बीच में होगा। रिश्ता सिर्फ हमारा ख़त्म नहीं होगा बल्कि माँ और मामू के रिश्ते में भी दरार आ जाएगा। वो इंतहाई संजीदगी से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी बेवा माँ को एक और दुख से कैसे रोशनास करवाता। उसमें दुश्मन का सामना करने की हिम्मत थी मगर अपनी माँ को तकलीफ़ देने की बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे कभी तलाक नहीं दोगे? उसके नम लहजे पर हातिम ने गहरा सांस लिया। हमना, रिश्तों की खातिर मोहब्बत को छोड़ देना चाहिए, कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। वो खामोश हुआ तो हमना उसे नम आंखों से देखे गए। वो कैसी इतनी आसानी से उसे मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाने को कह रहा था? तुम्हें शायद किसी से मोहब्बत नहीं हुई इसीलिए ऐसी जालिमाना बातें कर रहे हो। ये फ़िक्रा कहते हुए हमना को यूँ लगा जैसे हातिम की आंखों का तासर तब्दील हुआ। आंखें साकित हुई, कोई मलाल सा उभरा था। किसी अनकही पछतावे ने उन आंखों का रुख किया था। एक लम्हे के लिए हातिम अब्दुल रहमान थमा था मगर फिर नज़रें बेतासीर हो गई। हमना को लगा जैसे उसने हातिम के किसी घाव पर नमक छिड़क दिया। वो आहिस्ता से हंसी। बुज़दिल हो तुम। हातिम की आंखों में ना ही गुस्सा छाया और ना ही कोई और जज्बा। वो अब सर झटक कर संजीदगी से उसे देखने लगा। बुज़दिल लफ्ज़ मर्द की अना को ठेस पहुंचाता है, आइंदा इस लफ्ज़ से परहेज़ करना। वो संजीदगी से बोला। हमना को हैरत हुई थी कि हातिम को गुस्सा क्यों नहीं आया था। उस पर हातिम का हाथ क्यों नहीं उठा था? वो तो थप्पड़ खाकर वावेला करने के इंतज़ार में थी मगर वो इतना पुरसुकून क्यों था? उसने हमना के बाप की तरह अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा था? तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? उसके हैरत भरे लहजे पर हातिम चौंका। उसने हैरत से हमना की जानिब देखा। उसे समझ नहीं आई कि हमना ने उससे ये सवाल क्यों पूछा था। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? चेहरे पर ताजुब था। क्योंकि मैंने तुम्हें बुज़दिल कहा। वो चंद लम्हे उसे तकता रहा और फिर हंस पड़ा। वो तो काफ़ी पुरसुकून इंसान था। अव्वल तो मैं औरतों पर हाथ उठाना पसंद नहीं करता और अपनी बीवी पर तो हरगिज़ नहीं। मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया। उसने किचन की जानिब इशारा किया जहाँ से चाय और पकौड़ों की मिली जुली महक उठ रही थी। हमना ने एतराफ़ किया था कि वो एक अच्छा इंसान था। और दोम, मैं बुज़दिल हूँ। तुमने ये सच कहा, मैं एक बुज़दिल इंसान हूँ। हमना को फिर से लगा उसने हातिम की निगाहों में किसी का अक्स देखा है। अगले ही लम्हे उसे महसूस हुआ कि वो जानबूझकर उसे ये बात जानने दे रहा है। क्या वो वाकई में किसी से मोहब्बत करता था? और अगर करता था तो उसे तलाक क्यों नहीं दे रहा था? तुम मुझे तलाक दोगे या नहीं? दो टोक लहजा। तलाक के लिए ठोस वजह का होना ज़रूरी है। तुम बताओ, अगर तुम्हें तलाक दे दूँ तो ख़ानदान वालों को क्या जवाब देती फिरोगी कि तुम्हें क्यों तलाक हुई? मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी मगर तुम्हें सुननी पड़ेंगी। वो तलाक देने से इनकार नहीं कर रहा था मगर बग़ैर किसी वजह के तलाक भी नहीं दे सकता था। तुम बस तलाक दे दो, मैं सबकी बातें सुन लूँगी। हातिम ने तासिफ से नफ़ी में सर हिलाया। वो लड़की किसी सूरत भी मानने वाली नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मैं आज ही वकील से बात करूँगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें नोटिस मिल जाएगा। हाँ, एक बात सुन लो, मुझ जैसा हीरा तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। आखिर में वो हल्का सा मुस्कुराया। हमना के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट खिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हातिम, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। हातिम मुस्कुरा उठा। क्या तुम किसी से मोहब्बत करते हो? उसकी मुस्कुराहट थमी। इतना तो मुझे बता ही सकते हो। वो उसकी बेतासिर नज़रों से ख़ाइफ होती बोली थी। हातिम ने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, उसने बहुत कुछ हलक से उतारा था। हमना कुछ लम्हों के लिए उसे देखती रही और फिर अपने कंधे उचका दिए। उसे क्या? उसी लम्हे सूफिया बेगम वहाँ आ गई। चलो बच्चों, अंदर चलो, मैंने दस्तरखान लगा दिया है। अब हमना सूफिया बेगम से बातें कर रही थी अंदर की जानिब बढ़ के, जबकि हातिम माजरत करता वहीं बैठा था। मामा कुछ करे ना। वो दोनों माँ बेटी अपने लाउंज में बैठी किसी लाहे अमल को तश्कील देना चाहती थी। दोनों के दिमाग कोई साजिश बुनने को तैयार थे जिसके ज़रिया से वो कामयाबी के नज़दीक पहुँच पाती। मामा, हमज़ा हबूर से मोहब्बत करते हैं, वो मुझसे शादी नहीं करेगा। हीरा की आंखों में अस्तराब था, गुस्सा था।
نہیں کرتا وہ اس سے محبت، تم پریشان مت ہو۔ انہوں نے کبھی بھی حمزہ کی نظروں میں حبور کے لیے محبت نہیں دیکھی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ؟ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ یہ جو بال ہے نا، ان کو میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیا بیوقوف لڑکی، انہوں نے اپنے ڈائی شدہ بھورے بالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ہیرا نے ایک نظر ان کے بالوں پر ڈالی۔ مگر یہ تو براؤن ہے۔ نادیہ بیگم کا دل کیا کہ وہ اس کا سر دیوار میں دے مارے یا پھر اپنا۔ تم میں بالکل بھی عقل نہیں ہے ہیرا، گاؤں کی سردارنی کیسے بنو گی؟ انہوں نے اپنے سر کو تھام لیا۔ ہیرا کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ ماما، وہ برا مانتے ہوئے بولی، تم میری بات دھیان سے سنو۔ یکدم ان کا دھیان سامنے پڑی پیالیوں کی جانب گیا۔ ہائے اللہ، چائے! یہ تو ٹھنڈی ہو گئی، چلو چائے پیو۔ انہوں نے شیشے کے میز پر سے ایک پیالی اپنے لیے اٹھائی اور ایک ہیرا کو تھما دی۔ ہیرا پیالی کو واپس میز پر رکھ چکی تھی۔ فی الحال اسے سوائے حمزہ کی کسی چیز میں بھی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے سجاد بھائی کے ارادے صاف صاف نظر آ رہے ہیں، انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ ان کی عمر 40 سے 45 سال تھی، مگر فٹنس کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے کافی چھوٹی دکھتی تھی۔ کیسے ارادے؟ حبور کو شاہ گڑھ کی سردارنی بنانے کے ارادے۔ وہ جب شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی تب ان کی عمر کافی کم تھی اور وہ تب سے حویلی کے ٹھاٹ باٹ کو حسد کی نگاہ سے دیکھتی آئی تھی۔ تب سے انہوں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ اگر ان کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اسے اس گاؤں کی سردارنی بنائیں گی۔ تم فکر مت کرو، حمزہ شاہ سے صرف میری بیٹی کی شادی ہوگی۔ انہوں نے ہیرا کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ابھی تو وہ لوگ تیسرے امیدوار سے نا واقف تھے۔ تم بھی حمزہ سے بات چیت کیا کرو، حبور کو دیکھو کیسے بلا جھجک اس سے بات کرتی ہے۔ ان کی بات پر ہیرا نے اپنا سر جھٹک دیا۔ وہ مجھے خود سے بات ہی کرنے نہیں دیتا، اس نے صرف حبور کو اپنے سے بات کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اسے یاد آیا کہ حبور کس طرح سب کے سامنے سے سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی۔ تم کوشش تو کر کے دیکھو، حمزہ کو اپنی سائڈ پر کرو۔ اگر وہ تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا تو سجاد بھائی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے ہیرا کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ وہ کیسی ماں تھی جو اپنی بیٹی کو کسی لڑکے کو ورگلانے کا کہہ رہی تھی؟ میں مہروں کی طرف جا رہی ہوں، تم چلو گی؟ انہوں نے اپنی ایک دوست کا نام لیا، جس پر ہیرا نے بے دلی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ہیرا وہاں سے اٹھ گئی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہونے کو تھی اور وہ وہیں گم سم بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے موجود ایش ٹرے سگریٹ کی راکھ سے بھر چکا تھا۔ کمرے سے بوجھل سی مہک آ رہی تھی۔ دن میں اس سے ملنے کو کئی لوگ آئے تھے مگر وہ سب کو ہی انکار کر چکا تھا۔ آنکھیں لال سرخ ہو چکی تھی، وہ صدیوں کا تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ خود پر بہت ضبط جما کر بیٹھا تھا، ورنہ صبح سے 1000 دفعہ اس نے اس دراز کو دیکھا تھا۔ 1000 دفعہ اس کے دل میں ان ٹکڑوں کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی، اور جتنی دفعہ وہ خواہش پیدا ہوئی اتنی دفعہ ہی اس نے اس تمنا کو دبا دیا، اتنی دفعہ ہی اس نے اپنے دل کو مارا تھا۔ اس نے تو بچپن سے ہی اپنی ہر تمنا کو پورا کیا تھا، جو چاہا تھا وہ پایا تھا۔ تو اب ایسی کون سی چیز تھی جو اس کے قدموں کو روکے ہوئے تھی؟ وہ کیوں چاہتے ہوئے بھی اس الماری کی جانب نہیں بڑھ رہا تھا؟ حافظ، تم بس ایک دفعہ مل جاؤ، سارے سوالوں کے جواب لوں گا، ایک یقین سے کہا گیا، یوں جیسے قسمت میں یہی لکھا گیا تھا۔ اسے اپنے قدموں کی گرد بندھی زنجیر کو توڑنا تھا، اسے حافظ کو حق کے ساتھ دیکھنا تھا۔ یقین مانو، تمہارے ملنے کی خوشی سردار بننے کی خوشی سے زیادہ ہوگی۔ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں حافظ، جب تم حافظ نعیم سے حافظ حمزہ شاہ بنو گی۔ وہ کرسی پر بھی جھولتا جا رہا تھا، اب اس پر ایک سرشاری کی کیفیت چھائی تھی، چہرہ دمک رہا تھا۔ خوشی اس کے وجود سے ایسے پھوٹ رہی تھی کہ کوئی بھی انسان اسے اس وقت دیکھ لیتا تو جان لیتا کہ حمزہ شاہ کو محبت ہو گئی ہے۔ ایسی محبت جو چہرے پر مسکراہٹ لے آئے، جو فضا کو مہکا دے، ایسی محبت جو اپنا آپ بھلا دے، ایسی محبت جو محب کو ایک الگ دنیا سے روشناس کرا دے۔ اور عن قریب حمزہ شاہ اس دنیا میں گم ہونے والا تھا، آغاز ہو چکا تھا بربادی کا، مٹ جانے کا، مٹا دینے کا آغاز واقعی میں ہو چکا تھا۔ اس کا فون بجتا جا رہا تھا، مگر وہ تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا، وہ خوابوں کی ایک دنیا بسائے بیٹھا تھا جس کا مرکزی کردار حافظ تھی۔ کیا یہ محبت نہیں تھی؟ یکدم وہ رکا تو اس کے کانوں میں موبائل فون کی آواز گونجی۔ اس نے کوف سے فون اٹھایا اور آف کر دیا۔ جو بھی کال کر رہا تھا کرتا رہے، موبائل فون کو واپس رکھ دے۔ اس کے دماغ میں حبور کا سوال گونج رہا تھا کہ کیا وہ حافظ سے محبت کرتا ہے؟ محبت؟ اسے تو محبت نامی لفظ کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا۔ اگر محبت عقیدت، احترام کو کہتے ہیں تو ہاں، اسے اپنے باپ سے محبت تھی، اسے اپنے باپ کی تصویر سے عقیدت تھی۔
جو حویلی کے لاؤنج میں لگی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ بابا حضور کا احترام کرتا تھا۔ اگر محبت یہ تھی تو اس نے ان لوگوں کے سوا کسی سے محبت نہیں کی تھی۔ پھر حافظ سے کون سا جذبہ منسلک تھا؟ اس نے تو آج تک اپنے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر حافظ نے اس کی سوچوں پر قبضہ کیسے جما لیا تھا؟ کیا وہ کوئی ساحرہ تھی؟ ہاں، وہ ساحرہ ہی تھی، جس کی آنکھوں میں سحر بھرا ہوا تھا۔ اگر یہ محبت تھی تو اس قدر خطرناک کیوں تھی؟ کیا اسے اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا؟ اس نے اعتراف کیا تھا، اگر یہ محبت تھی تو یہ کسی بھی نشے سے زیادہ طاقتور تھی، شہد سے زیادہ میٹھی تھی اور زہر سے زیادہ جان لیوا تھی۔ وہ لمبا سانس بھر کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اسے اب حویلی جانا تھا اور تیمور سے بھی بات کرنی تھی۔ وہ اس معاملے کو اتنی آسانی سے رفع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ اس لڑکی کی تصویر تیمور کے پاس کیسے پہنچی، جو اپنے آپ کو اتنے پردوں میں چھپائے رکھتی ہے۔ اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ اسے تیمور کو حافظ کے معلومات نکالنے کا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اسے یہ معلومات حبور سے لینی چاہیے تھی۔ ایک آخری نظر اس دراز پر ڈال کر وہ باہر نکل گیا۔ جاری ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویسے تو میں نے ہر ایپیسوڈ میں 2 قسط پڑھی ہے ناول کی، لیکن اس میں پیجز کچھ زیادہ ہیں اور اگلے ناول میں بھی، اگلے قسط میں بھی پیجز زیادہ ہیں، تو ان کو آدھا پڑھنے سے بہتر ہے کہ میں ان کو نئے ایپیسوڈ میں سٹارٹ کروں، یعنی ان کو کل ریکارڈ کروں۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں مجھے بہت اچھی لگی ہمنا، ہادی اور حافظ کی آپس کی بانڈنگ۔ اب ہمنا بھی ان کے گروپ میں شامل ہو رہی ہے۔ ہادی اور حافظ کا تو آلریڈی ایک گروپ ہے، دونوں آپس کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں۔ اب اس میں ہمنا بھی شامل ہو رہی ہے، اور ہمنا کا کیریکٹر مجھے تھوڑا بولڈ ٹائپ کا، تھوڑا شرارتی ٹائپ کا لگتا ہے۔ وہ کیسے حافظ کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ اوبویسلی وہ اگر گروپ بنے گا تینوں بھائی بہن کا تو وہ چٹپٹی والی باتیں کرے گی۔ پتہ نہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، رائٹر نے کیا لکھا ہے تینوں بھائی بہن کے بارے میں۔ لیکن مجھے بہت اچھا لگا اس قسط میں ان تینوں کی بانڈنگ۔ تو ٹھیک ہے، بس ہم ناول کو یہیں اسٹاپ کرتے ہیں۔ ہم ملیں گے کل۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔